بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ مسلم امہ کے عروج کے دور میں عام مسلمان بنیادی علوم دینیہ اور علوم عصریہ سے مزین ہوتے تھے، خواہ وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہوں، مثلا ڈاکٹر، انجینئرز، سائنسدان، ماہر معاشیات وغیرہ سبھی بنیادی علوم دینیہ حاصل کیا کرتے تھے، اور انہیں ان کے پیشہ اور روزمرہ کی زندگی کے امور سے متعلق دین کے فرائض و واجبات اور حلال و حرام وغیرہ معلوم ہوتے تھے۔ البتہ مزید دینی احکامات جاننے کے لیے کسی فقیہ، مفتی یا عالم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ ان مسلم ممالک میں مدارس اور یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم میں تفریق نہیں تھی۔ انہی جامعات میں علماء اور مفتی بھی تیار ہوتے تھے اور ڈاکٹر اور سائنسدان بھی تیار ہوتے تھے۔ اس کی بہترین مثال جامعہ قرویین ہے، جو مراکش کے شہر فاس میں واقع ہے، جسے دو خواتین نے تقریباً دوسری صدی ہجری کے زمانے میں قائم کیا تھا، جو تمام علوم دینیہ اور عصریہ کے بہترین مرکز تھا، جہاں سے بڑے مشہور مسلم و غیر مسلم سائنسدان، ریاضی دان اور اس کے علاوہ علماء بھی اور اطباء، ماہرین فلکیات، یہاں تک کہ فنون لطیفہ کے ماہرین بھی پیدا ہوئے۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ صرف یورپ کے شہزادے بلکہ اقوام عالم سے لوگ دور دراز کے سفر طے کر کے آیا کرتے تھے۔ چونکہ مراکش کا محل وقوع اسپین یا اندلس کے قریب تھا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی اور مشہور علماء، فقہاء اور فلاسفہ کی صورت میں اندلس میں بھی پیدا ہوئے اور وہاں سے ابھرے۔ ہم نے اپنے اکابر سے یہ بھی سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں طلبہ کو درس نظامی کے ساتھ بعض ایسے مضامین، مثلا ریاضی، علم فلسفہ، خطاطی، علم فلکیات، یہاں تک کہ بعض پیشہ ورانہ مہارتوں، جسے آج کل کے زمانے میں ووکیشنل اسکلز کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر خیاطی، سلائی، حداد یعنی لوہار کا کام اور بڑھئی کا کام وغیرہ بھی ان کے اختیاری مضامین میں شامل ہوتا تھا، تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات اور کسب معاش ان فنون کو استعمال کر کے حاصل کر سکیں، اور تعلیم و تدریس خالصتاً للہ، اللہ پاک کی رضا کے لیے بغیر کسی معاوضے کے کر سکیں، جیسے ہمارے بہت سے صحابہ کرام، تابعین کرام، فقہاء کرام ایسا کیا کرتے تھے۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے معاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یعنی تجارت پر عمل کرتے تھے۔ جامعہ دمشق اور جامعہ ازہر مصر میں بھی ایسا ہی تھا، جہاں علماء اور فقہاء عصری تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، جو ان کی دینی خدمات میں مزید مفید اور معاون ثابت ہوتی تھی، جس کی ایک موجودہ کامیاب مثال ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد ظلہم کی ہے، جو بیک وقت درس نظامی و تخصص فی الافتاء کے فاضل، الحمدللہ عالم کبیر، فقیہ الامت، افتاء اور قضاء کے ماہر، معاشیات اور قانون کے چوٹی کے ماہر، انگریزی علوم کے ماہر اور اس کا بہترین تجربہ رکھنے والے، بہترین ماہر اقتصادیات، اسلامی بینکاری کے موجد، اردو، عربی اور انگریزی زبان میں تحریر و تقریر پر مکمل عبور رکھنے والے، مفسر قرآن، محدث کبیر، کتابوں کے تاجر، علم تصوف کے بھی امام، الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی علم و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو آج جناب کی ذات سے زندگی کے ہر طبقہ فکر کے لوگ، پوری دنیا عرب و عجم، مشرق و مغرب، مسلم اور غیر مسلم سب استفادہ کرتے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔
اس طرح کے افراد پیدا کرنے کے لیے ایسا معیاری اور مؤثر نظام تعلیم جس کے ذریعے امت مسلمہ کے رہنما اور انسانیت کے بہترین خادم تیار ہو سکیں اور جو ہر طبقے کے افراد کے لیے مفید اور نافع ہو، ایسے ہی مثالی نظام کی تعلیم کی وضاحت اور رہنمائی حضرت والد ماجد مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد العلوم کے تاریخی خطاب میں تفصیل سے موجود ہے، جو حضرت نے مارچ سن 2016 عیسوی میں ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے زیر انتظام تکمیل حفظ قرآن کی تقریب ادائے شکر کے موقع پر اسی موضوع پر کیا تھا، جسے البلاغ میں بھی شائع کیا گیا اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر موجود بھی ہے۔ گزشتہ تقریباً 2 صدیوں سے مدارس، اسکول اور یونیورسٹیوں اور ان کے نظام تعلیم میں انتہائی تفریق اور دوری پیدا ہوتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں ہر ادارے کے فارغ التحصیل میں بھی یہ فرق لازمی طور پر نظر آنے لگا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اس بات کی کوششیں ہوتی رہیں کہ کسی طرح اس بعد اور تفریق میں کمی ہو، لیکن بعض دینی حلقوں کے عدم تحفظ کے احساس اور بعض لادینی عناصر کی خواہشات اور ملک میں سیاسی عدم استحکام اور بیرونی طاقتوں کے غیر ضروری دباؤ کی وجہ سے یہ روح بعمل نہ ہو سکا اور نتیجتاً عوام الناس میں افتراق، ایک دوسرے سے دوری، منافرت، یہاں تک کہ شدت پسندی کے رجحان بھی پروان چڑھ گئے، جس کا ملک کو بہت نقصان ہوا اور ملک میں اتحاد کی فضا قائم نہ ہو سکی، اور یہ بدستور باقی ہے بلکہ روز افزوں اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے پیغام پاکستان کے ذریعے لوگوں کو متحد ہونے کا بہت اچھے پیمانے پر درس دیا اور ان کی کوششیں بھی جاری ہیں الحمدللہ، لیکن احقر کے خیال میں ملک کے اتحاد اور اتفاق میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے تعلیمی نظام کی خرابیاں اور تفریق ہے۔ دینی مدارس میں طلباء کو جو عصری تعلیم دی جاتی ہے لازمی ہے کہ اس معیار کی ہو جو ان کے کاموں میں مزید مددگار اور معاون ثابت ہو، مثلا انگریزی، حساب، سائنس، کمپیوٹر، بزنس اسٹڈیز وغیرہ، اور اسی طرح تمام اسکولوں میں بہترین معیاری عصری تعلیم کے علاوہ بنیادی دینی علوم بھی شامل نصاب ہوں، جن میں قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق سے متعلق بنیادی تعلیم جو ہر مسلمان کے اوپر فریضہ ہے۔ کچھ ماہ قبل احقر اپنے حضرت والد ماجد مدد العلوم کے ارشاد کی تعمیل میں برطانیہ میں قائم کیے گئے بعض اسلامی اسکولوں کے دورے پر گیا، جہاں احقر نے متعدد اسلامی اسکولوں کا بغور معائنہ کیا اور وہاں کے منتظمین سے تفصیلی آگاہی حاصل کی۔ احقر نے اس دورے میں درج ذیل امور نوٹ کیے، جس کا خلاصہ میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، تمام اسکول گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اور حکومت ہی ان کے مصارف برداشت کرتی ہے۔ بچوں کے لیے اے لیول تک تعلیم حکومت کی طرف سے بالکل مفت ہے۔ یہ ادارے پرائیویٹ نہیں ہوتے، البتہ ان کا انتظام حکومت کی طرف سے ایسے باصلاحیت لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے نظم و نسق کی اہلیت رکھتے ہوں، جبکہ تمام اخراجات حکومت کی طرف سے ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، جو اسلامی اسکول کہلاتے ہیں وہ بھی ریاست برطانیہ کے مملوک ہوتے ہیں اور ان میں کم از کم نصف تعداد انگریز گورے بچوں یعنی غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، اور بقیہ نصف وہاں کے شہریت کے حامل مسلمان بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ البتہ ان کو کچھ اضافی دینی تعلیم بھی مسلم معلمین کے ذریعے انہی اسکولوں میں دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اساتذہ مسلمان اور انگریز دونوں قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے تقرر میں متعلقہ مضامین پڑھائے جانے میں صرف اور صرف مہارت اور اہلیت اور ان کی اسکلز ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ تمام برطانوی شہریوں کے لیے اے لیول کیمبرج کے نصاب کے تحت جی سی ای اے اینڈ او لیولز کا امتحان ہوتا ہے۔ نمبر 4، جو اسلامی اسکول نہیں کہلاتے ان میں بھی سوائے اضافی دینی تعلیم کے وہی کیمبرج کا نصاب پڑھایا جاتا ہے جو اسلامی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے دونوں میں کوئی خاص تفریق نہیں ہے۔ نمبر 5، اسلامی اسکولوں کے منتظمین کیمبرج ہی کے فارغ التحصیل مسلمان ہوتے ہیں،
جو بہت عمدہ معیار سے ان اسکولوں کو چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان اسکولوں کا معیار تعلیم بہت سے غیر اسلامی ملکوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ ان کے امتحانات کے نتائج غیر معمولی طور پر بہت اچھے ہیں، جس کے اعتراف اور حوصلہ افزائی کے لیے حکومت برطانیہ نے ان بچوں اور طلبہ کو خصوصی سرٹیفکیٹس اور انعامات سے نوازا، بلکہ خصوصی طور پر منتظمین کو سربراہ مملکت کی طرف سے سرٹیفکیٹس، القابات اور انعامات اور اسناد بھی دی گئیں، اور ساتھ ساتھ ان منتظمین سے یہ درخواست بھی کی گئی کہ ان کے بعض ایسے غیر مسلم اسکول جس کے منتظمین کی کارکردگی بہتر نہیں ہے، انہیں بھی انہی مسلم منتظمین کے اور ان علماء کے سپرد کر دیا جائے، تاکہ ان اسکولوں کا معیار تعلیم بھی ان اسلامی اسکولوں کی طرح بہترین ہو جائے۔ چنانچہ اب یہ علماء حضرات تقریباً 20 سے زائد مسلم اور غیر مسلم اسکولوں کا انتظام دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا تصور اور ان کا امیج وہاں کے غیر مسلم باشندوں اور حکومت کی نظر میں بہت بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلامی اسکولوں کی وجہ سے تمام مسلمان بہترین عصری تعلیم، بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بات کی بہت قوی امید ہے کہ یہ بچے جب اعلیٰ تعلیمی یونیورسٹیوں سے علم حاصل کر کے نکلیں گے تو یہ بہت مفید شہری اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے، جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے لیے یقیناً بہت افادیت کا حامل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت برطانیہ نے اس بعد کے امکان کے پیش نظر ان کے اوپر اے لیول اور او لیول کی تعلیم لازمی قرار دے کر، اور جو بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کو اسلامی تعلیم کی اجازت دے کر اس بات کا ایک بہترین موقع فراہم کر دیا کہ ان کے ملک میں موجود مسلمانوں اور غیر مسلم کے درمیان جو بنیادی علوم ہیں ان کی تفریق اور بعد پیدا نہ ہو، جس کے نتیجے میں کوئی آپس میں کوئی منافرت اور کوئی کسی قسم کی تفریق اور بعد کی فضا پیدا نہ ہو۔ نمبر 7، مزید یہ کہ وہاں کے تمام دینی مدارس نے بھی اپنے ہاں دینی طلبہ کے لیے درس نظامی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ او اور اے لیول کی تعلیم و تدریس کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت صبح کو وہ درس نظامی کی تعلیم اور دوپہر کو کیمبرج کے نصاب کی تعلیم، عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ برطانیہ کے تمام شہریوں کے لیے کیمبرج کی اے لیول تک کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی ہے، اور اس عصری تعلیم کے جملہ اخراجات حکومت برطانیہ ہی ادا کرتی ہے، بلکہ ماہر اساتذہ مہیا کرنے اور ان کو مزید تربیت دینے میں بھی مدد کرتی ہے۔ نمبر 8، برطانیہ کے اسلامی اسکول اپنے معیار تعلیم کے لحاظ سے دینی ماحول اور ضروری دینی تعلیمات اپنے نصاب میں شامل ہونے کی وجہ سے بہت مفید ہیں، البتہ بعض وجوہات کی بنا پر چند مزید ضروری دینی مواد ابھی تک وہ اپنے نصاب میں شامل نہ کر سکے، جن میں قرآن و سنت کی بنیادی تعلیم، ارکان اسلام، تعلیمات اسلام جو عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق سے متعلق ہیں، جو الحمدللہ ہمارے یہاں ہیرا فاؤنڈیشن اسکول میں مونٹیسری سے لے کر اے لیول تک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہیرا فاؤنڈیشن اسکول میں عربی بھی داخل نصاب ہے تاکہ بچے اصل مآخذ کا مطالعہ کرنے کے قابل بن جائیں۔ نمبر 9، برطانیہ کے اسلامی اسکولوں میں پرائمری یا مونٹیسری کی تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ یہ بچے تعلیم از خود کسی انگلش اسکول سے حاصل کر کے آتے ہیں، جبکہ الحمدللہ ہیرا فاؤنڈیشن میں مونٹیسری سے لے کر اے لیول تک ایک ہی نصاب و نظام ہے۔ نمبر 10، برطانیہ کے صرف چند اسلامی اسکولوں میں ابھی تک اے لیول تک تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ اکثر اسلامی اسکول صرف او لیول تک تعلیم دے رہے ہیں، البتہ حکومت کی جانب سے پابندی کی وجہ سے جن اسکولوں میں اے لیول کا انتظام نہیں ہے وہ کسی دوسرے انگلش اسکول سے اے لیول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس لحاظ سے ہیرا فاؤنڈیشن اسکول ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں مونٹیسری سے لے کر اے لیول تک ایک ہی نصاب تعلیم بشمول مندرجہ بالا دینی عربی علوم، حفظ و ناظرہ، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے باپردہ الگ الگ ایک بہترین ماحول اور بہترین انفراسٹرکچر اور فیکلٹی کے ساتھ
مناسب فیس پہ موجود ہے۔ مزید برآں ہیرا فاؤنڈیشن اسکول میں اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ اگر کیمبرج کے نصاب تعلیم میں کوئی ایسی بات جو خلاف شریعت پائی جائے تو اسے صحیح اور مناسب انداز میں بیان کر دیا جائے۔ نمبر 11، ہیرا فاؤنڈیشن اسکول نے دینی طلبہ اور ان طلبہ کے لیے جو ہیرا فاؤنڈیشن اسکول سے اور اے لیول کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے یا ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے ذریعے مزید اضافی تعلیم یا کسی موضوع پر اختصاص حاصل کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ ہیرا فاؤنڈیشن کے شعبے کے طور پر قائم کیا ہے جس کا نام ہیرا انسٹیٹیوٹ آف ایمرجنگ سائنسز ہائیز ہے، جس میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے درج ذیل کورسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان کی زیادہ تر کلاسز دوپہر کو ہوتی ہیں تاکہ درس نظامی کے طلبہ اپنے فارغ اوقات میں جامعہ دارالعلوم کراچی میں ہی رہتے ہوئے اپنی تعلیمی زمانے میں ہی یہ کورس کر لیں۔ وہ کورسز مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، پی جی ڈی فار شریعہ اسکالرس اینڈ مینجمنٹ۔ نمبر 2، پی جی ڈی یعنی پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کورس فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس، یہ مرکز الاقتصاد اسلامی کے ساتھ اشتراک میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، کمپیوٹر کورسز مع اشتراک سسکو جو کہ ایک بہت بڑا عالمی ادارہ ہے۔ نمبر 4، انگلش لینگویج کے مختلف کورسز۔ نمبر 5، تجارت یعنی انٹرپرینورشپ پروگرام بما اشتراک آئی بی اے۔ نمبر 6، مینجمنٹ اینڈ سافٹ اسکلز کے کورسز بما اشتراک اسکل ڈیولپمنٹ کونسلز اینڈ پمز۔ نمبر 7، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ وغیرہ کے کورسز بما بعض مختلف مشترک پرائیویٹ تعلیمی ادارے۔ انشاءاللہ مستقبل میں مختلف بیچلرز، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پروگرام باشتراک مقامی یا بین الاقوامی یونیورسٹیز مثلا ابن خلدون یونیورسٹی ترکی وغیرہ ترتیب دیے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ عنقریب شروع کیے جائیں گے۔ ان تمام کاوشوں کا مقصود اصلی اللہ پاک کی رضا کے لیے خلق خدا کی خدمت ہے تاکہ طلبہ کی دوران تعلیم درس نظامی یا ہیرا فاؤنڈیشن اسکول سے اے لیول مکمل کرنے کے بعد یا دیگر قابل بچوں کی صلاحیت اور نافعیت میں اضافہ کیا جائے تاکہ وہ بالعموم پوری انسانیت اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہترین اثاثہ ثابت ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور کامیاب فرمائے اور ہمیں ہر شر و فتنے سے محفوظ رکھے اور اس مقصد کو مزید پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔